ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے 2 الگ الگ آپریشنز میں 7 خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقہ مدی میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر پہلی کارروائی کے دوران 3 خوارج ہلاک ہو گئے اور 2 زخمی کیے گئے۔ اسی طرح شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دوسری کارروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 4 خوارج ہلاک جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ علاقے میں دیگر ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے 7 خارجی دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا اور پیغام دیا کہ سیکیورٹی فورسز کی بہادری پر قوم کو فخر ہے۔ وفاقی حکومت کے کراچی پیکیج پر عمل درآمد کے معاملے پر MQM ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کا اجلاس ختم ہو گیا۔ اجلاس میں کراچی حیدرآباد پیکیج کے لیے اسکیمز کے PC1 کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، جبکہ شہر قائد کے لیے 20، حیدرآباد کے لیے 5 ارب روپے وفاقی حکومت نے بجٹ میں مختص کیے ہیں۔ ارکان اسمبلی نے اسکیمز کا خاکہ متوقع لاگت کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ خالد مقبول صدیقی اجلاس میں شامل نہیں تھے۔ MQM کے مرکزی رہنما پیر کو اسلام آباد روانہ ہوں گے اور ترقیاتی اسکیمز کے حوالے سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ مرکزی رہنما MQM پاکستان فاروق ستار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج MQM کی جانب سے جو بیان جاری ہوا ہے بس وہی صورتحال ہے۔ آج ہم نے منتخب نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کر تعمیر و ترقی کا لائحہ عمل طے کیا ہے۔ انہوں نے کہا جو تنظیمی نظم اور ضبط کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ آج جو بیان جاری ہوا ہے اس میں تمام سوالوں کے جوابات موجود ہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جسے مل جل کر حل نہ کیا جائے۔ MQM پاکستان کے رہنما کا مزید کہنا تھا سیاسی جماعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جسے حل نہ کیا جا سکے۔ بہت باصلاحیت مرکزی کمیٹی ہے جو کسی بھی طرح کے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ MQM پاکستان نے میڈیا پر اپنی جماعت سے متعلق گردش کرنے والی خبروں کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دے دیا۔ ترجمان MQM کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 روز سے بعض عناصر سوشل میڈیا پر معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں اور جان بوجھ کر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ شرپسند عناصر کارکنان کو آپس میں لڑا کر اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ MQM ایک جمہوری جماعت ہے جہاں مختلف آراء اور مباحثہ جمہوری روایت کا حصہ ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ MQM کی قیادت متحد ہے اور موجودہ صورتحال کا بغور جائزہ لے رہی ہے۔ کارکنان کو ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں اور شرانگیزی کا شکار نہ ہوں۔ MQM نے صحافتی اداروں سے درخواست کی کہ وہ جماعت سے متعلق کسی بھی خبر کو نشر کرنے سے پہلے اس کی تصدیق لازمی کریں تاکہ بے بنیاد خبروں سے عوام میں انتشار نہ پھیلے۔ چیئرمین MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی نے کامران خان ٹیسوری پر مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کامران ٹیسوری MQM کے گورنر ہیں اور گورنر رہیں گے، وہ کہیں نہیں جا رہے۔ مجھ سمیت پوری پارٹی کو گورنر سندھ کامران ٹیسوری پر اعتماد ہے۔ MQM گورنر ہاؤس سے نہیں چل رہی۔ کل کا واقعہ افسوسناک ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ اس معاملے کو تنظیمی نظم و ضبط کے مطابق دیکھیں گے۔ MQM ڈسپلن والی پارٹی ہے، ایسے عناصر کی پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں۔ جنہوں نے پارٹی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کی ان کے خلاف پارٹی ایکٹ کے تحت فیصلے کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل 2 روزہ دورے پر UAE جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت کریں گے۔ ان کے ہمراہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود ہوں گے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں عالمی رہنماؤں، پالیسی ساز اور ماہرین شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمٹ میں کلیدی کردار ادا کریں گے اور خطاب بھی کرنے والے ہیں۔ پاکستان کی معیشت، ڈیجیٹل ترقی اور حکومتی اصلاحات پر روشنی بھی ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم متحدہ عرب امارات کی قیادت سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر اعظم عالمی رہنماؤں، ملٹی نیشنل کمپنیز کے CEOs سے بھی ملیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ وزیر اعظم کا 2 روزہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے میں کامیاب ہوگا۔ پاکستان اور UAE کے درمیان معیشت، تجارت، مختلف شعبوں میں قریبی تعاون ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ متحدہ عرب امارات کا دوسرا دورہ ہوگا۔ وزیر اعظم کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کے فروغ کے عزم کا اظہار ہے۔ پاکستان اور UAE کے تعلقات باہمی اعتماد، بھائی چارے اور تعاون پر مبنی ہیں۔ خبر آپ کو دیں گے صدر آصف زرداری پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر تعزیت کے لیے پرتگال روانہ ہوں گے۔
صدر آصف زرداری پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں پرنس کریم آغا خان سے ملاقات کریں گے۔ دورے کے دوران صدر مملکت پرتگال کے صدر مارسیلو ڈی سوزا سے بھی ملاقات کریں گے۔ چند روز قبل اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں اینٹی کرپشن کے اداروں کو مضبوط بنانے اور گورننس میں اصلاحات کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ کا تکنیکی وفد پاکستان پہنچ گیا۔ IMF کا وفد 14 فروری تک پاکستان میں قیام کرے گا۔ ذرائع کے مطابق اینٹی کرپشن اور اینٹی منی لانڈرنگ اقدامات 7 ارب ڈالرز کے بیل آؤٹ پیکج کا حصہ ہے۔ وفد نیب، عدلیہ سمیت مختلف اداروں اور وزارتوں کے حکام سے ملاقاتیں کرے گا۔ وفد کی جوڈیشل کمیشن اور سپریم کورٹ حکام سے بھی ملاقات کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عدلیہ کی آزادی اور ججز کی تعیناتی کے طریقہ کار پر بات چیت کا امکان ہے۔ ملاقاتوں کا مقصد قانونی حکمرانی، انسداد بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ لینا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاک برطانیہ تعلقات کو مزید پائیدار بنانے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پرتگال میں برطانیہ کی پارلیمانی انڈر سیکریٹری آف اسٹیٹ برائے مشرق وسطیٰ پاکستان اور افغانستان ہمیش فاکنر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران محمد اورنگزیب نے پاکستان اور برطانیہ کے مابین باہمی اعتماد اور شراکت داری پر مبنی قریبی اور گرمجوشی تعلقات کا اعادہ کیا۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور بالخصوص پاکستان میں توانائی، معدنیات اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر گفتگو ہوئی۔ باہمی تعلقات کے فروغ میں عوامی رابطوں اور پاکستانی تارکین وطن کے کردار کو بھی سراہا گیا۔ سپریم کورٹ میں زیر سماعت بینچز کے اختیارات کیس میں جسٹس محمد علی مظہر کا 20 صفحات پر مشتمل نوٹ جاری کر دیا گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ قوانین کے آئینی ہونے یا نہ ہونے کا جائزہ صرف آئینی بینچ ہی لے سکتا ہے، کسی ریگولر بینچ کے پاس آئینی تشریح کا اختیار نہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے لکھا کہ آئینی بینچ نے درست طور پر 2 رکنی بینچ کے حکم نامے واپس لیے۔ نوٹ میں لکھا گیا کہ 26ویں ترمیم اس وقت آئین کا حصہ ہے۔ ترمیم میں سب کچھ کھلی کتاب کی طرح واضح ہے۔ ہم اس ترمیم پر آنکھیں اور کان بند نہیں کر سکتے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے لکھا کہ یہ درست ہے کہ ترمیم چیلنج ہو سکتی ہے اور فریقین کو نوٹس بھی جاری ہو چکے۔ کیس فل کورٹ میں بھیجنے کی درخواست کا میرٹس پر فیصلہ ہوگا۔ ترمیم کو پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی ختم کر سکتا ہے۔ جب تک ایسا ہو نہیں جاتا معاملات اس ترمیم کے تحت ہی چلیں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے مزید لکھا کہ آئینی تشریح کم از کم 5 رکنی آئینی بینچ ہی کر سکتا ہے۔ کسی ریگولر بینچ کو وہ نہیں کرنا چاہیے جو اختیار موجود آئین سے نہیں دیتا۔ 2 رکنی بینچ کے ٹیکس کیس میں بنیادی حکم نامے واپس ہو چکے۔ بنیادی حکم ناموں کے بعد کی ساری کارروائی بے وقت ہے۔ سپریم کورٹ میں 8 ججز کی تعیناتی کے معاملے پر ممبر جوڈیشل کمیشن سینیٹر علی ظفر نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھ دیا۔ سینیٹر علی ظفر نے خط میں کل کا اجلاس مؤخر کرنے کی درخواست کر دی۔ انہوں نے خط میں کیا کچھ کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جوڈیشل کمیشن کے رکن کا خط میں کہنا تھا کہ ججز تبادلوں سے تاثر گیا ہے کہ سارا بندوبست بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلوں کے لیے کیا گیا۔ مناسب ہوگا ججز سینیورٹی کا مسئلہ حل ہونے تک کمیشن اجلاس مؤخر کیا جائے، اور اگر کمیشن کو اجلاس کرنا ہی ہے تو ٹرانسفر شدہ ججز کا معاملہ زیر غور نہیں لایا جائے۔ 2 روز پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو خط لکھا تھا، جس میں ٹرانسفر ججز کی سینیورٹی لسٹ جاری کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا۔ جسٹس بابر ستار نے 6 صفحات پر لکھے گئے خط میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق کی ہائی کورٹ ایڈمنسٹریشن کمیٹی تبدیلی کی بھی غیر قانونی کہی تھی۔ خط میں ان کا کہنا تھا کہ سینیورٹی لسٹ اور ایڈمنسٹریشن کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا غیر آئینی، غیر قانونی ہے۔ بغیر اسلام آباد ہائی کورٹ جج کے حلف اٹھائے ٹرانسفر ججز کو کمیٹی میں رکھنا غیر قانونی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ ان کے دل میں کیا ہے اس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مجھے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کے لیے چھوڑتے نہیں۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے پی کا کہنا تھا کہ اگر حکومت ہمارے مطالبات پورے کرتی ہے تو مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کے لیے ہم نے اور حکومت نے بھی کمیٹی بنائی تھی، ہمارے مطالبات پر عمل نہیں ہوا تو ہم نے مذاکرات ختم کر دیے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا کہنا تھا کہ ہمارے صوبے کی گورننس پر صرف بیانیہ بنایا جا رہا ہے، دیگر صوبوں کی حکومتیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر مناظرہ کر لیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات کے حوالے سے سوال پر علی امین گنڈاپور نے کہا پارٹی کے اندر ہر حلقے میں مخالفت ہوتی ہے۔
تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے سوابی جلسے میں قیادت کے سلوک پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر قیادت میرے آنے پر ناخوش تھی تو پہلے ہی بتا دیتی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیٹھنے کی جگہ مناسب نہ ملی، خطاب کا موقع تک نہیں دیا گیا۔ میں صرف بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے جلسے میں آیا تھا، میرے جلسے جلوس میں شرکت سے قیادت کو مسئلہ ہو تو بتا دیں۔ گزشتہ روز سوابی جلسے میں شیر افضل مروت کو اسٹیج پر بیٹھنے کی جگہ ملنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تحریک انصاف کا یوم سیاہ بری طرح ناکام ہو گیا اور ایک آدمی بھی باہر نہیں نکل سکا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں عطا تارڑ نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں یوم سیاہ کس کے خلاف تھا؟ مہنگائی میں کمی کے خلاف تھا یا پھر اسٹاک ایکسچینج بہتر ہونے پہ تھا؟ اس لیے یوم سیاہ منایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز سمیت ساری قیادت جیل گئی، ہماری قیادت جھوٹے کیسز میں جیل میں تھی، اپنے پیاروں کے جنازے میں شرکت نہ کر سکے، دل میں ہمیشہ غم رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کارکنان کے لیے ایسے کارڈ کا اجرا ہونا چاہیے جس سے پتہ ہو کہ کون سا ورکر کس وقت میں آیا ہے۔ مشکل دور میں آئے ورکرز کا نام مجاہد دور رکھا جانا چاہیے۔ نون لیگ کے رہنما عظمہ بخاری نے کہا ہے پختونخوا کے عوام نے بھی بانی پی ٹی آئی کی انتشار اور جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومتی وسائل کے استعمال اور سرکاری ملازمین کے جلسہ گاہ حاضریاں لگا کر بھی 5000 بندے اکٹھے نہیں ہوئے۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ جنید اکبر اپنے پہلے ہی امتحان میں بری طرح فیل ہو گئے، جبکہ علی امین گنڈا پور نے حسب روایت بانی پی ٹی آئی کو خوش کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کے کسی ضلع سے لوگ نہیں نکلے اور جو نکلے ہیں وہ بھی صرف دکھاوے کے لیے گرفتاریاں دینے کے تک بانی پی ٹی آئی کے سامنے نمبرز بنا سکیں۔ 9 مئی اور 26 نومبر کی ناکام بغاوتوں کے بعد عوام احتجاجی سیاست سے تنگ آ چکے۔ پختونخوا کے نوجوانوں نے بھی دیکھ لیا کہ پنجاب کے نوجوانوں کو الیکٹرک بائکس اور اسکالرشپس مل رہی ہیں، لہٰذا انہیں بھی یہی سہولیات ملنی چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزراء نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر خصوصی توجہ مرکوز کی۔ فریقین نے غزہ میں فلسطینیوں کے مسلسل حالت زار پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم نے غزہ کے لوگوں کو بے گھر کرنے کی تجویز کو انتہائی پریشان کن اور غیر منصفانہ قرار دے دیا۔ اسحاق ڈار نے زور دیا کہ فلسطینی سرزمین فلسطینی عوام کی ہے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل قراردادوں کے مطابق 2 ریاستی حل ہی واحد قابل عمل اور منصفانہ آپشن ہے۔ پاکستان خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت جاری رکھے گا، ایک ایسی فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ وزیر خارجہ نے اس معاملے پر غور و خوض کے لیے OIC وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس بلانے کے لیے پاکستان کی حمایت سے بھی آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فریقین نے آنے والے دنوں میں ان پیش رفتوں پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکہ سے لے کر تمام دنیا مدارس ختم کرنے کی سازش کر رہی ہیں۔ مردان میں تقریر سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ موجودہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ نے رجسٹریشن کے نام پر بینک اکاؤنٹ بند کرنے کی سازش کی۔ جعلی پارلیمنٹ دھاندلی کے ذریعے وجود میں آئی۔ گزشتہ سال 8 فروری کو بدترین دھاندلی کی گئی۔ پوری دنیا میں امریکہ کو طاقتور سمجھا جا رہا ہے، جبکہ ٹرمپ دنیا کا سب سے بڑا پاگل ہے۔ جے سربراہ کا کہنا تھا کہ میری پارلیمنٹ میری عوام ہے۔ افغانستان، عراق اور شام سے لوگوں نے ہجرت کر لی۔ فلسطینی واحد قوم ہے کہ غزہ پر بمباری ہوئی مگر وہ ڈٹے رہے۔ 50,000 سے زائد لوگ شہید ہوئے مگر مجاہدین نے محاذ نہیں چھوڑا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جب تک میری طاقت زندہ ہے کسی کا باپ بھی قادیانیت نہیں لا سکتا۔ بپھرے عوام سڑکوں پر آئیں گے تو جعلی ایوانوں میں زلزلہ برپا ہوگا۔ کھیلوں کے میدان سے خبر ہے کہ ICC چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے میں 9 روز باقی ہیں۔ شائقین کو ٹورنامنٹ کا شدت سے انتظار ہے۔ کرکٹ کی دنیا کی 8 بہترین ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ افتتاحی میچ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ہوگا جہاں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ ایونٹ کا ہائی وولٹیج ٹاکرا پاکستان اور بھارت کے درمیان 23 فروری کو دبئی میں ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی کے سنسنی خیز مقابلے کراچی، لاہور، راولپنڈی اور دبئی میں ہوں گے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا ہے کہ ایک اور یادگار شام کے لیے تیار ہو جائیں۔ 11 فروری کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی افتتاحی تقریب ہوگی۔ تقریب میں پاکستان کے معروف گلوکار فن کا مظاہرہ کریں گے۔ ساحر بگا، علی ظفر اور شفقت امانت علی آواز کا جادو جگائیں گے۔ تقریب میں لیزر لائٹ شو اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا جائے گا۔ صدر آصف زرداری افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से वजीर खेल पंजाब फैसल खोखर की मुलाकात, क्रिकेट टूर्नामेंट और चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। रिकॉर्ड मुद्दत में कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ पर वजीर खेल पंजाब ने मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी, जबकि मोहसिन नकवी ने पंजाब हुकूमत को खेलों के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश भी की। इस मौके पर फैसल खोखर ने कहा कि पीसीबी के ताउन से क्रिकेट को हर सतह पर फरोग देना चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर शारा फैसल पर हर किस्म की पार्किंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। शारा फैसल से मुतसिल दोनों अतराफ तमाम सर्विस रोड पर हर किस्म की पार्किंग 48 रोज तक पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदी 9 फरवरी से 28 मार्च तक होगी। शारा फैसल पर तमाम रिहायशियों, बिल्डिंग्स, बैंक और दफातर के मुंतज़मीन को मरासले के जरिए आगाह कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक तमाम सर्विस रोड पर गाड़ी या मोटरसाइकिल पार्क नहीं होगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में गाड़ी उठा ली जाएगी और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात के तनाजुर में सिंध हुकूमत के अहम फैसले। अब डंपर्स को कराची शहर में दाखिल होने की इजाज़त सिर्फ रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक होगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर सिंध रोड सेफ्टी कमेटी की कार्रवाइयां जारी हैं। गाड़ियों की जांच की गई, चालान, गाड़ियां और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गईं। इसी हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात के पेश नजर सिंध हुकूमत ने कराची में डंपरों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। फैसले के तहत डंपरों को सिर्फ रात 11 से सुबह 6 बजे तक कराची शहर में दाखिले की इजाजत होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की हिदायत पर सिंध रोड सेफ्टी कमेटी की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 92 गाड़ियों की जाँच की गयी, जिनमें से 44 गाड़ियों को चालान किया गया, 7 गाड़ियाँ जब्त कर ली गयी और 1 ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद पर मजमूई तौर पर 3,34,360 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। शर्जील मेमन ने कहा, ट्रैफिक कवानीन के निफाज को मजीद सख्त बनाया जा रहा है। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। सड़कों पर बद इंतजामी और गैर कानूनी गाड़ियों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवाम की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। जो भी कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़कों को महफूज बनाने और हादसात की रोकथाम के लिए हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची वालों के लिए खुशखबरी सुना दी। शहर की 106 मरकजी सड़कों पर वाक़ 46 पार्किंग साइट्स पर कोई पार्किंग फीस नहीं होगी, यानी अब गाड़ी पार्क करने पर पैसा नहीं दिया जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की तमाम पार्किंग साइट्स जल्द मुफ्त करने का फैसला कर लिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि केएमसी की पार्किंग साइट से जल्द कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। ये फैसला अवामी मफाद में किया गया है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि केएमसी अब अपने पैरों पर खड़ी है। केएमसी के अकाउंट में 2 अरब रुपए से जायद रकम मौजूद है। केएमसी को 4 से 5 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन जारी करके पार्किंग फीस का बोझ हटा दिया जाएगा। केएमसी के नाम पर गैर कानूनी पैसे लेने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने ये भी कहा कि कराची की 106 मरकजी सड़कों पर 46 पार्किंग साइट से फीस नहीं ली जाएगी। 25 टाउन्स, 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स में पार्किंग फीस बरकरार रहेगी। मेयर कराची का कहना है कि केएमसी के माली हालात मुस्तहकम हो गए हैं। अवाम को सहूलत फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर है कि लबनान, गजा और शाम के मुतासिरीन के लिए इमदादी खेप रवाना कर दी गई है। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से लबनान, फ़लस्तीन और शाम की जंग ज़दा अवाम की ज़रूरियात के मुताबिक इमदादी सामान भेजने का सिलसिला जारी है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से इमदादी सामान की 23वीं खेप रवाना की गई है। NDMA हुकाम का कहना है कि 50 टन इमदादी सामान फ़लस्तीन के लिए रवाना किया गया है, जिसमें डब्बा पैक गोश्त, खुश्क दूध, कंबल, कपड़े, खैमे और गर्म बिस्तर शामिल है। तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से लबनान, गजा और शाम के लिए मजमूई तौर पर 1803 टन इमदादी सामान भिजवाया जा चुका है। सऊदी अरब ने अपनी वीज़ा पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान कर दिया। बराह रास्त असर पाकिस्तान समेत 14 ममालिक पर पड़ेगा। नई वीज़ा पॉलिसी में कौन कौन सी तब्दीलियां की गई हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी हुकाम के नए कानून के तहत 14 ममालिक के शहरियों के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया। अब ये शहरी सिर्फ सिंगल एंट्री वीजा हासिल कर सकते हैं। इस इकदाम का मकसद हज के दौरान गैर कानूनी तौर पर मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने वाले अफराद को रोकना और हुज्जाज कराम के लिए बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाना है। सऊदी हुकाम के मुताबिक जिन 14 ममालिक के शहरी इस फैसले से मुतासिर होंगे उनमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मिस्र, अलजायर, मराकेश, एथियोपिया, इराक,
اردن، نائجیریا، سوڈان، تیونس اور یمن شامل ہیں۔ 1 فروری 2025 سے نافذ العمل نئے قوانین کے تحت ان ممالک کے شہری اب صرف سنگل انٹری ویزا کے لیے درخواست دے سکیں گے۔ ملٹیپل انٹری ویزا عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے، تاہم اس کی بحالی کے حوالے سے کوئی حتمی تاریخ نہیں دی گئی۔ سنگل انٹری ویزا صرف 30 دن کے لیے قابل استعمال ہوگا۔ سنگل انٹری ویزا کی یہ پابندی حج، عمرہ، سفارتی اور رہائشی ویزوں پر لاگو نہیں ہوگی۔ پاکستان نے اسرائیلی وزیر اعظم کے غیر ذمہ دارانہ بیان کی مذمت کر دی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان اشتعال انگیز، غیر سنجیدہ اور ناقابل قبول ہے۔ پاکستان فلسطینی عوام کی حق خود ارادیت اور آزاد ریاست کے جائز حق کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب کے فلسطینی کاز کے غیر متزلزل عزم کو غلط رنگ دینا افسوسناک ہے۔ فلسطینی عوام کا 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق آزاد ریاست کا حق مسلمہ ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ القدس الشریف فلسطین کا دارالحکومت ہے اور رہے گا۔ فلسطینیوں کی بے دخلی کی کوئی بھی تجویز عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلسطین سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی انصاف کے اصولوں کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہے۔ سعودی عرب نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بیان سختی سے مسترد کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے اسرائیل کے فلسطینیوں کی بے دخلی سے متعلق بیان پر رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ میڈیا رپورٹ سے بتایا گیا کہ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کا فلسطینیوں کی بے دخلی کا بیان مسترد کرتے ہیں۔ مصر نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان کی مذمت کی ہے، اسے سعودی عرب کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا سعودی عرب کی سلامتی مصر کی ریڈ لائن ہے۔ یو اے ای نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان پر شدید مذمت کی۔ یو اے ای کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بیان کو مسترد کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ علاقائی استحکام صرف 2 ریاستی حل کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم نے سعودی عرب میں فلسطینی ریاست بنانے کا بیان دیا تھا۔ بدلتے موسم کے حوالے سے خبر ہے کہ شہر قائد میں راتیں سرد جبکہ دن کے اوقات میں موسم قدرے گرم رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے سردی سے متعلق نئی پیشگوئی بھی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ دن بھر 5 سے 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شمال مشرقی اور جنوب مغربی سمت سے ہوائیں چلنا متوقع ہے۔ شہر میں آج کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ صبح ہلکی دھند کے باعث حد نگاہ 2.5 کلومیٹر ریکارڈ ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اسلام آباد میں آج موسم سرد اور مطلع جزوی ابرآلود رہے گا، جبکہ شمال مغربی بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ گزشتہ روز لہ میں درجہ حرارت -12، اسکردو میں اور استور میں -6، کالام میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ معروف کشمیری حریت رہنما افضل گرو کی آج 12ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ افضل گرو کو 9 فروری 2013 کو آزادی کا مطالبہ کرنے کی پاداش میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کے فرضی کیس میں نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں انتہائی خفیہ طور پر پھانسی دی گئی تھی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف کشمیری آج تحریک آزادی کشمیر کے عظیم رہنما محمد افضل گرو کا یوم شہادت تجدید عہد کے ساتھ منا رہے ہیں۔ 9 فروری 2013 کے روز افضل گرو کو بھارت نے بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں پھانسی دے کر انصاف کا قتل کیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت سے آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے میڈیکل کے طالب علم ڈاکٹر محمد افضل گرو کو ہندوستان نے بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کے الزام میں گرفتار کر کے پھانسی دی تھی۔ افضل گرو مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع بارامولہ کے علاقے سپور میں پیدا ہوئے اور ہمیشہ اپنے بنیادی حق کے لیے جدوجہد بھی جاری رکھی۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں 7 دہائیوں سے زائد عرصے میں بھارت نے لاکھوں کشمیریوں کو آزادی مانگنے کی پاداش میں پابند سلاسل کیا اور بے بنیاد الزامات کے ذریعے ہزاروں بے گناہ کشمیری نوجوان غائب کر دیے گئے۔ تحریک آزادی کشمیر کے عظیم رہنما افضل گرو کی شہادت سے لے کر آج تک عالمی برادری بھی خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ افضل گرو کی شہادت کے بعد تحریک آزادی جموں کشمیر میں تیزی آئی، جسے روکنے کے لیے بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں کرفیو نافذ کیا۔ کشمیری رہنما کے ورثاء نے افضل گرو کے جسد خاکی حوالے کرنے کے لیے کئی بار بھارت سے مطالبہ بھی کیا، لیکن نئی دلی کے حکمران مسلسل انکار کرتے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔